جی کہہ رہا ہے کہ یضرب فی دفع الظالم عن ظلمہ باشد ما یمکن، ظالم کو اس کے ظلم سے دور کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے انسان جو تدبیر اختیار کرتا ہے یا جس شدت کے ساتھ پیش آتا ہے اس کے لیے ضرب المثل جو دی جاتی ہے وہ ضربہ ضرب غرائب الابل۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی اعرابی اپنے اونٹ لے کر جو ہے وہ یا اپنا ریوڑ لے کر گیا اور کسی دریا یا کسی نہر کے کنارے، اور گھاٹ پہ اس نے انہیں پانی پلانے کے لیے یا تھوڑی دیر نہلانے کے لیے چھوڑ دیا، تو اتنے میں باہر سے وحشی اونٹ آ گیا یا اونٹ آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو وہاں تنگ کرنا شروع کر دیا، پانی نہیں پینے دیا یا جو بھی، تو اس نے جو ہے وہ ان اونٹوں پر جی جی حافظ عدیل صاحب 131 جی 237 نمبر پیج ہے جوامع الکلم سے، تو اس نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مارا ان کے اس ظلم پر، تو اس سے جو ہے نا مثال بن گئی کہ ضربہ ضربہ غرائب الابل، غرائب غریب سے ہے یعنی اجنبی اونٹ جو ہے وہ وہاں آ ٹپکا اور اس کو مارا، وہ گاڑ پہ آیا اسے مارا، تو اس سے یہ مثال بن گئی۔ اور اس کو زیادہ شہرت اس ضرب المثل کو تب ہوئی کہ جب حجاج بن یوسف نے اس کو اپنے خطبے میں استعمال کیا کہ لئن واللہ انی لأضربہ ضرب غرائب الابل، ٹھیک ہے جی، تو وہاں سے پھر اس کی زیادہ جملے کی شہرت ہو گئی کہ جیسے اجنبی اونٹ کو مارا جاتا ہے میں تمہیں ایسے ماروں گا۔ آگے ہے جی کہ یضرب لمن یتردد فی امری، جو اپنے امر میں متردد ہو یا مشکلات میں گھرا ہوا ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے ضاقت علیہ الارض برحبہا، کہ زمین اس پر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہے۔ من امثال العرب طارت عصافیر رأسہ، کہ پرندے اس کے اوپر اڑنے لگے، تو یہ کنایا مانا جاتا ہے، ضرب الامثال میں اس کو کنایا مانا جاتا ہے کسی آفت کے آنے سے یا دشمن کے آنے سے یا قتل سے بھی، موت سے بھی اس کو کنایا مانا جاتا ہے کہ جہاں کوئی قتل ہوتا تھا وہاں پہ پرندے اڑتے تھے۔ یضرب فی التحذیر، سر یہ کون سی بک ہے یہ بتا دیجیے۔ اختبارات، اور جوامع الکلم اس کا چیپٹر ہے۔ 134 میں دیکھیے گا کہ یضرب فی التحذیر عن عواقب طاعت النساء فیما یأمرن، کہ عورتوں کی اطاعت، یعنی جو بندے جنہوں کے اندر اپنی بیگم کے نیچے لگنا، تو اس کی اطاعت میں جو لوگ یعنی ہوتے ہیں تو ان کو ڈرانے کے لیے اس کے انجام سے خبردار کرنے کے لیے عرب جو جملہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں طاعت النساء ندامت، کہ جو اپنی عورتوں کی مان کر چلتا ہے تو اس میں وہ ہمیشہ ندامت ہی اٹھاتا ہے، لیکن ہر مواقع کے لیے یہ جملہ نہیں ہے۔ یضرب المثل للاستعانۃ علی العمل باہل المعرفہ والحث فیہ، تو ضرب المثل دی جاتی ہے کہ الاستعانۃ علی العمل باہل المعرفۃ والحث فیہ، یعنی جب آپ کسی کام میں مدد لیتے ہیں اس کے اہل سے، اس یعنی جاننے والے سے اس کام کو، والحث فیہ، اور جو اس میں ماہر ہے، جو حذاق ہے، اس سے آپ مدد لیتے ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اعط القوس باریہا، کہ کمان چلانے والے کے پاس پہنچ گئی، ٹھیک ہے، یا کمان کو چلانے والے کو دے دو، دونوں صورتوں میں اگر آپ اس کو امر میں لے کر جائیں تو کمان کو اس کے حوالے کرو جو اسے چلانا جانتا ہے۔ آگے ہے جی یضرب فی خصۃ العبید، غلام، کمی، کمینہ، ان کے بارے میں، ان کی خصت کے بارے میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ العبد یقرع بالعصا، یہ شاید کہ ابو الاسود سلوم دولی کا شعر ہے، تو یہ ہے کہ العبد یقرع بالعصا، کہ جو غلام ہوتا ہے اسے ڈنڈا ہی سیدھا کرتا ہے، یقرع بالعصا۔ من امثال العرب، امثال عرب میں سے ہے جی، ابھی بھی یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ اپنا ایم سی کیوز نمبر 137 اور صفحہ 238 ہے، 4 بار تو میں اب 10 ایم سی کیوز پڑھانے ہیں اور میں ہر ایم سی کیوز کے ساتھ بتا رہا ہوں، 4-5 بار تو میں بتا بھی چکا ہوں، 3 جگہوں سے ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں، ابھی ہفتہ ہو گیا 3 جگہوں سے پڑھتے ہوئے، تو آپ کو پتہ مطلب کلاس نہیں لی، میں بیمار تھی بہت زیادہ۔ تو جب آپ کلاس میں آج آئی تھی نا تو آپ کائنڈلی پہلے پوچھ لیا کریں آتے ہی کہ آج کس کس چیز کا کہاں سے پڑھنا ہے، تو اس میں آسانی رہتی ہے، اور ریکارڈنگ میں یہ ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، پھر اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔
بعض اساتذہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح نہ مناسب نہیں ہوتا۔ جی دیکھیے گا آگے کہ من امثال العرب علق صوتک حیث یراہ اہلک، یہ حدیث کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ کوڑا جو ہے وہ لٹکائے رکھیے، حیث یراہ اہلک، کہ اپنے گھر والوں پر کوڑے کا لٹکائے رکھنا، ٹھیک ہے جی، کہ ان کے لیے ان پر خبردار رہنا، ان کی جو افعال ہیں، ان سے واقف رہنا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ عربوں کے ہاں مثال دی جاتی ہے کہ علق صوتک حیث یراہ اہلک۔ آگے ہے جی من اقوال العرب العتاب قبل العقاب، کہ ملامت جو ہے نا وہ سزا سے پہلے ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ آپ سزا کے بعد ملامت کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ نے کسی کو ملامت کرنا ہے تو سزا دینے سے پہلے کریں۔ آگے ہے جی یضرب المثل لاتخاذ عیبۃ الامر قبل وقوعہ، کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے یا اس میں پڑھنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کے لیے ضرب المثل دی جاتی ہے کہ قبل الرمایہ تملأ الکنائن، کہ تیر پھینکنے سے پہلے جو ترکش ہے اس کو بھر لو، کنائن کہتے ہیں جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، اس چمڑے کے تھیلے کو کہتے ہیں، تو تیر پھینکنے سے پہلے تو جو ہے وہ کیا کرو، تملأ الکنائن، اسے بھر لو، پھر تیر پھینکنا شروع کرو۔ آگے 40 والی پہلے بھی آئی تھی کہ قد حمی الوطیس، کہ جب کوئی معاملہ انتہائی سنجیدگی اختیار کر جائے، سختی کی طرف چلا جائے یا شدت کی طرف، تو اس وقت کہا جاتا ہے۔ جی اب ہم